آج ہم کچھ وقت اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واسبہ عنوان خدا کی تمجید کریں اور خدا پر فخر کریں سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے، واز لوگوں کی جانب ہوتے ہیں، دعائیں خدا کی جانب ہوتی ہیں، اور تعریف خدا اور لوگوں دونوں کی جانب ہے۔ میں نے اسے یاد کر لیا کیونکہ یہ بہت اچھی کہاوت لگ رہی تھی۔ کیا آپ متفق نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ واز خدا کے کلام کو پہنچانے کے لیے ہیں تاکہ آسمانی لوگوں کو ڈھونڈ سکیں جو گناہ گار ہیں۔ دعائیں خدا کے دل کو متحرک کرنے کے لیے ہیں، اور تعریفیں خدا اور لوگوں دونوں کے دلوں کو چھونے کے لیے ہیں۔ خدا کی تمجید کرو۔ پہلے ہم یسایہ باب 62 میں اس نبوت کو دیکھتے ہیں۔ ہم یسایہ باب 62 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 62 آیت 6 میں یہ لکھا ہے کہ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ کتاب مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا یروشلم کو اس لیے قائم کریں گے تاکہ وہ اس دنیا سے جلال اور تمجید حاصل کرے۔ تو پھر غلطیوں کی کتاب کے مطابق یروشلم سے مراد کون ہے؟ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یروشلم سے مراد ہماری ماں ہے۔ تو پھر ہم پہلے خدا کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ ہم متی کی کتاب باب 6 آیت 8 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ متی باب 6 آیت 8 میں یسوع کہتے ہیں کہ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ خدا ہمارے کون ہیں؟ وہ ہمارے باپ ہیں۔ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ خدا ہمارے باپ ہیں۔ آیت 9، بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ خدا کا نام واقعی تعظیم کے لائق ہے۔ یہ نام ہمارے فخر اور تمجید کا موضوع ہونا چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یسوع نے ہمیں خدا کو کیا پکارنے کا کہا؟ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم دعا کریں تو خدا کو ہمارا باپ پکاریں۔ یہ حوالہ ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ آئیں غلطیوں باب 4 پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غلطیوں باب 4 آیت 26 میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بیان کیا ہے۔ مگر عالم بالا کی یعنی آسمانی یروشلم آزاد ہے، اور وہی وہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ بے شک ہمارے پاس آسمانی باپ اور آسمانی ماں ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جب ہم خدا باپ اور خدا ماں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کو شکر و جلال دے سکتے ہیں۔ کیا ہم نہیں دے سکتے؟ تقریباً 2000 سال پہلے یوحنا رسول برے کی بیوی یعنی دلہن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے برا کی بیوی دکھاؤں گا، اور پھر اسے شہر مقدس یروشلم کو آسمان سے اترتے دکھایا۔ فرشتے نے یروشلم کو برا کی بیوی کی علامت کے طور پر دکھایا تھا۔ یوحنا رسول بڑی بیتابی سے یروشلم کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ دیکھ سکا۔ آج ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم اپنے مقام پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم واقعی مبارک ہیں۔ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک ہونا کتنا اہم اور عظیم ہے۔ یہاں تک کہ یوحنا رسول جو ایسے اہم مقام پر تھا،
انہیں نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن ہم اب ایسا فضل حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہم ہرگز نہ بھولیں کہ ہم کتنے مبارک ہیں۔ آئیں پیدائش کی کتاب باب 1 آیت 26 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 26۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا نے کہا ہم انسان کو بنائیں۔ پھر بھی دیگر کلیسیائیں سکھاتی ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے جس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے۔ تاہم چونکہ کتاب مقدس بنی نوع انسان کو پیدا کرنے والے کو ہم کے طور پر بیان کرتی ہے، تو کیا کتاب مقدس سے یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ خالق ایک نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہمارے لیے کتاب مقدس کے ایک لفظ کو بھی بدلنا ٹھیک ہے؟ استثناء اور مکاشفہ میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں کتاب مقدس کے ایک لفظ کو بھی ہرگز نہیں بدلنا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں لفظ ہم یقیناً واحد اظہار بیان نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو پیدا کرنے والے خدا ایک نہیں تھے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ مہربانی سے غور سے دیکھیں آیت 27۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ انہوں نے کیا پیدا کیا تھا؟ نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ نر و ناری کس کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے؟ نر و ناری خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں چونکہ نہ صرف خدا کی نر صورت ہے بلکہ خدا کی ناری صورت بھی ہے، اس لیے خدا نے اپنے آپ کو کیسے بیان کیا تھا؟ خدا نے کہا ہم انسان کو بنائیں۔ خدا کی نر صورت کو خدا باپ کہا جاتا ہے۔ تو پھر فطری طور پر ہمیں خدا کی ناری صورت کو کیا کہنا چاہیے؟ انہیں خدا ماں کہنا چاہیے۔ جب ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہوئے اپنے روحانی والدین یعنی خدا باپ اور خدا ماں کے وجود کا احساس کریں جنہوں نے ابتدا میں بنی نوع انسان کو پیدا کیا تھا، تو ہم سچائی کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ خدا باپ ہے جن کی نر صورت ہے، مگر اور کون ہے؟ ہمیں جاننا چاہیے کہ یقیناً خدا ماں ہے جو ناری صورت میں ہے۔ ہمیں وہ لوگ بننا چاہیے جو اپنے باپ کی تمجید کریں، ان پر فخر کریں، نیز اپنی ماں کے جلال کی تعریف کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ چونکہ یسایہ باب 62 کی نبوت کے مطابق ہمیں یروشلم پر فخر کرنے کے لیے نگہبان کا خاص کام ملا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ساری دنیا کے سامنے یروشلم پر فخر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس فخر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماضی میں بچے اکثر کھیل کے میدانوں میں اپنے والدین پر فخر کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ارے میرے ابو واقعی مضبوط ہیں یا میرے ابو بہت خوبصورت ہیں۔ اس ضمن میں ہمیں اپنے خدا پر اور زیادہ فخر کرنا چاہیے۔ خاموش رہنا ٹھیک ہے، لیکن جب خدا پر فخر کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں اور زیادہ بولنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے مجھے، میرے خاندان کو، میرے یونٹ کو اور میرے گروپ کو یہ برکات بخشی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے چرچ کو برکات سے نوازا ہے۔ کیا آپ کے پاس باپ ہیں جو آپ کو فسح منانا سکھاتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ماں ہیں جو آپ کو نئے عہد کو ماننا سکھاتی ہیں؟ کیا ہم نے باپ اور ماں کے وسیلہ سبت کے دن کو نہیں جانا؟ سیون کے تمام فرزندوں کو ضرور جاننا چاہیے کہ کیسے خدا کی تمجید کریں اور خدا پر فخر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہوسے نبی نے کہا کہ خدا کی خدمت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہمیں خدا کو جاننا اور ہمیشہ ان پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم ہوسے کی کتاب باب 6 کی طرف جاتے ہیں۔ ہوسے باب 6 آیت 3۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ کیا عرفان میں ترقی کرنا کا مطلب خدا کو جاننا نہیں ہے؟ ہمیں خدا کو جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے۔
اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ آیت 6 کی طرف جاتے ہیں۔ آیت 6 میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اور خدا اور کیا چاہتے ہیں؟ خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہاں خدا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ ہزاروں عبادتیں، قربانیاں اور دعائیں اہم ہیں، پر سب سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کو درست طور پر جانو۔ تو پھر کیا آج بے شمار کلیسیائیں واقعی خدا کو جانتی اور خدمت کرتی ہیں؟ وہ ایسے خدا کی خدمت کر رہے ہیں جو صرف ان کے خیالات اور تصورات میں ہیں۔ دوسری طرف کیا اب ہم اس خدا کو قبول نہیں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور ان کی تمجید نہیں کر رہے جن کی گواہی کتاب مقدس دیتی ہے؟ کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری ماں ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ کتاب مقدس وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ 2000 سال پہلے اس زمین پر آنے والے یسوع نے ہم پر یہ واضح کیا تھا۔ اگر کتاب مقدس میں کوئی گواہی نہیں ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کتاب مقدس میں گواہی ہے تو کیا ہمیں اس گواہی پر ایمان لانا اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ یسایہ باب 25 میں کیا کہا گیا ہے؟ لو، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ ہمارے لیے سچے خدا کو پہچاننے کے لیے کئی نشانات دکھائے گئے ہیں۔ وہ نشان تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں اور موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے والی عید ہیں۔ تقریباً 2700 سال پہلے یسایہ نبی نے روح القدس کے زمانہ کے بارے میں نبوت کی تھی۔ تو پھر تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں کس قسم کی ہے جو موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر سکتی ہے؟ دنیا میں لاکھوں اقسام کی میں ہیں۔ ہر طرح کی میں سے وہ میں کون سی ہے جو موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر سکتی ہے؟ کیا نئے عہد کی فسح کی میں کے علاوہ کوئی اور میں ہے؟ خدا نے کہا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ تو پھر باپ کے بارے میں گواہی اور ماں کے بارے میں گواہی کتاب مقدس میں درج کی جانی چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا نے کتاب مقدس کی 66 کتابوں کے پہلے باب یعنی پیدائش باب 1 آیت 26 میں کیا کہا تھا؟ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ کیا کتاب مقدس واضح طور پر ہمیں نہیں سکھاتی کہ بنی نوع انسان کو پیدا کرنے والے خدا صرف ایک خدا نہیں ہے؟ خدا نے بنی نوع انسان کو خدا کی صورت پر پیدا کیا تھا، وہ کسی فرشتے کی صورت پر نہیں بنائے گئے تھے۔ چونکہ نر و ناری خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک خدا نر صورت کے ہیں اور ایک خدا ناری صورت کے ہیں۔ وہ خدا جنہوں نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا، ہم میں زندگی کا دم پھونکا اور ہمیں وجود رکھنے دیا۔ کیا اس زمین پر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے خدا باپ اور خدا ماں موجود نہیں تھے؟ اس لیے کتاب مقدس غلطیوں باب 4 کے ذریعے خدا ماں کے وجود سے اور متی باب 6 کے ذریعے خدا باپ کے وجود سے بیدار کراتی ہے۔ ہمیں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو جو خالق ہیں ابدی شکر، ابدی جلال اور ابدی حمد دینا سکھایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسایہ باب 53 کے مطابق آسمانی باپ کے بارے میں نبوت تھی کہ وہ ہماری خطاؤں اور بد کرداری کے باعث گھائل ہوں گے، کچلے جائیں گے اور کوڑے کھائیں گے۔ یسایہ باب 50 ہمیں دکھاتا ہے کہ آسمانی ماں نے تمام دکھ اور درد برداشت کیے ان گناہوں اور خطاؤں کے باعث جو ان کے فرزندوں نے آسمان پر کیے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کتاب مقدس ہمیں کیا کرنے کی ہدایت دیتی ہے؟ خدا کا شکر کرو، خدا کی حمد کرو اور خدا کی تمجید کرو۔ کتاب مقدس نے بار بار ان الفاظ کو درج کیا ہے۔ تو پھر خدا کہاں رہتے ہیں جنہیں ہمیں شکر و جلال دینا اور تمجید کرنی چاہیے؟
हमें किस खुदा पर फख्र करना चाहिए? हम यशायाह बाब 33 की तरफ जाते हैं। यशायाह बाब 33 आयत 20। हमारी ईद का सयोन पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मुकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी ना जाएगी और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़ी ना जाएगी। बल्कि वहां, ये जगह कहाँ है? सयोन में जुलजलाल खुदावन यानी खुदा आप मौजूद होगा। ये कहा गया है कि खुदा सयोन में रहेंगे। बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा कि वहां डांड की कोई कश्ती ना जाएगी और ना शानदार जहाजों का गुजर उसमें होगा, क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है। वही हमको, वो क्या करेंगे? बचाएगा। किताब मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर हमें दिखाती है कि खुदा हम सबको गुनाह की दलदल, मौत की जंजीरों और जहन्नम के अजाब से बचाएंगे। आखिरकार खुदा हमें बचाएंगे। आयत 24 की तरफ जाते हैं। वहां के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। दूसरे अल्फाज में, सयून में रहने वाले किस किस्म का फजल हासिल करेंगे? उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। वो कौन है जिन्हें गुनाहों की माफी की जरूरत है? ये गुनाहगार है। अगर कोई गुनाह ना हो तो किताब मुक़द्दस में लफ्ज माफी का ज़हूर ही बेमानी होगा। चूंकि हमने गुनाह किया है, इसलिए किताब मुक़द्दस में इस्तिलाह गुनाहों की माफी दर्ज की गई है। आयत 24 के मुताबिक सयून में रहने वालों पर खुदा क्या फजल करते हैं? ये गुनाहों की माफी है। बस खुदा यर्मिया बाब 4 में यर्मिया नबी के वसीला क्या कहते हैं? देर किए बगैर सयून को भागो। क्या खुदा ने हमें बगैर किसी हिचकिचाहट या ताखीर के फौरन सयून में जाने की हिदायत नहीं दी? आइए यर्मिया की किताब बाब 31 से देखते हैं। यर्मिया बाब 31 आयत 31। देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ वो क्या बांधेंगे? नया अहद बांधूंगा। तो फिर खुदा जिन्होंने सयून में नया अहद कायम किया है हमसे क्या कहते हैं? खुदा हमसे कहते हैं कि हम उनकी तमजीद करें, उन पर फख्र करें और उनकी इबादत करें। किताब मुक़द्दस और अंबिया के बेशुमार नबूवतों के मुताबिक वो खुदा जिन पर हमें फख्र करना और उनकी तमजीद करनी चाहिए, वो सयून में रहते हैं और उन्होंने नए अहद का ऐलान किया है। खुदा कहते हैं, मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। खुदा के सिवा कोई इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो फिर वो कौन है जिसने नए अहद की सच्चाई को बहाल किया जो मनसूख हो चुकी थी और सिय्योन के फर्जंदों की रहनुमाई कर रहे हैं? क्या ये खुदा बाप और खुदा माँ नहीं है जो रूह और दुल्हन है? क्या यही वजह नहीं कि मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में रूह और दुल्हन कहते हैं, आ? खुदा तमाम बनेनू इंसान को बुलाते हैं और उनकी रहनुमाई गुनाहों की माफी की राह पर हमेशा की जिंदगी की बरकत और आसमान की बादशाही की तरफ करते हैं। तो फिर हमें उनकी पुकार का जवाब कैसे देना चाहिए? हमें खुदा की तमजीद करनी चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए और सारी दुनिया के सामने उन पर फख्र करना चाहिए। हमारे बाप ने नया अहद कायम किया। क्या आपके पास नए अहद का सबत या नए अहद की फसा है? आपके पास नहीं है। हमारे पास ये दोनों है। हमारे बाप ने नया अहद कायम किया था और हमारी माँ इसकी हकीकत है। बस हम ईमानदारी से इसे मानते हैं। आप नए अहद के बगैर आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल होने की तवक्को कर सकते हैं? यूं हमें बाप और माँ पर फख्र करना चाहिए। खुदा का कुछ भी कहना हरगिज बेफायदा नहीं है, सही? जब खुदा ने नूह को कश्ती बनाने को कहा तो उस वक्त के लोगों के लिए यह नाकाबिल तसव्वुर था कि वो यकीन करते कि जमीन पर सैलाब आएगा। तो फिर
کیا خدا نے نوح کو بغیر کسی وجہ کے کشتی بنانے کو کہا تھا؟ کیا ان کی مرضی کشتی کے وسیلہ بنی نوح انسان کو بچانا نہیں تھی؟ خدا کے احکام کے پیچھے ان کا وسیع منصوبہ ہے۔ تو پھر جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا پر فخر کرو، خدا کی تمجید کرو اور یروشلم کے نگہبانوں کو آرام نہ لینے دو جب تک وہ روئی زمین پر محمود نہ بن جائے، سب قوموں کے سامنے اس کے جلال کا اعلان کرو اور اس پر فخر کرو، تو خدا کے حکم کے مطابق ہمارے ایسا کرنے کی ایک وجہ ہے۔ ہمیں اپنے کام کی جگہوں پر، اپنے اسکولوں میں، فوج میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے جاننے والوں اور اپنے دوستوں کے سامنے ہمیشہ خدا پر فخر کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم خدا باپ اور خدا ماں پر فخر کریں گے، اس تاریکی کی دنیا سے آہستہ آہستہ تاریکی ختم ہو جائے گی۔ کیا دنیا اس وقت روشن نہیں ہو جاتی جب ایک کی بجائے 10، 10 کی بجائے 100 اور 100 کی بجائے 1000 روشنیاں ہوں؟ ماضی میں زمین پر انسانی احکام کا غلبہ تھا، لیکن اب وہ تیزی سے اپنی قوت کھو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جب ہم سبت کا دن، عید فصح، یروشلم آسمانی ماں اور آسمانی باپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گواہی دیتے ہیں تو شیطان اپنی روحانی قوت کھو دیتا ہے۔ آخر میں کیا وہ جلال کا لمحہ نہیں آئے گا جب ساری دنیا درست طور پر آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے جلال کو پہچانے گی؟ چاہے ہم کتنا ہی للکاریں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، لوگ نہیں سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھی دنیا ان کی آنکھوں میں بہت شاندار دکھائی دیتی ہے، تاہم اب ہم سچائی کے کلام کے وسیلہ ہر ایک پر اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کیوں فسح کو منسوخ کیا گیا تھا اور کس نے بنی نوح انسان کو خدا کے مقدس کلام کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ خدا کا کلام روحانی لحاظ سے ایک شاہی فرمان ہے، لیکن چونکہ شیطان نے رد و بدل کیا اور اس فرمان کی جگہ لے لی ہے تو بنی نوح انسان اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اور مجھے خدا کی تمجید کرنی چاہیے اور ان پر زیادہ سے زیادہ فخر کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سوچیں، خدا نے کیسے نوح کو کشتی کا صحیح ڈیزائن اور ماپ دیا تھا۔ اسی طرح آج وہ ہمیں منادی کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ چاہے وہ سنے یا نہ سنے، ان سب کو منادی کرو، پھر میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ یہ آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی مرضی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بار پھر اسے اپنے دلوں پر کندہ کریں۔ آئے ہم یرمیہ کی کتاب کے باب 3 کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب ہم باپ اور ماں کی تعلیم کو اپنے دلوں پر کندہ کرتے ہیں تو خوشخبری کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ آئے یرمیہ باب 3 آیت 17 دیکھتے ہیں۔ اس وقت یروشلم، وہ یروشلم کو کیا پکاریں گے؟ خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی۔ وہ کہاں جمع ہوں گی؟ یروشلم میں۔ وہ یروشلم کون ہے؟ جو عالم بالا پر ہے اور آزاد ہے۔ بس یہ لکھا ہے کہ سب قومیں ماں کے پاس آئیں گی۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس خبر کی منادی کرنی چاہیے تاکہ کچھ وقت کے بعد وہ بھی سوچ سکیں کہ پڑوسی نے ذکر کیا تھا کہ آسمانی ماں یروشلم ہمیں اس زمین پر بلا رہی ہیں، مجھے جلدی سے وہاں جانا چاہیے۔ کیا وہ کم از کم ایک بار اس خبر کے بارے میں نہیں سوچیں گے جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں؟ اس پر ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں؟ جیسا کہ رومیوں کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اگر ہم منادی نہ کریں تو کیا ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ آیت 18، ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا آئیں گے۔ آئے ہم مستدی سے آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے جلال کا اعلان کریں تاکہ اس سال تمام قومیں یروشلم میں جمع ہو سکیں۔
آئیں یسایہ باب 60 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی، یہ ساری دنیا پر چھائی ہے اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں، تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے۔ آیت 8 میں یہ لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی قابو کی طرف۔ آیت 12 میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی وہ برباد ہو جائے گی۔ آیت 22 میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ خدا کہتے ہیں میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ بس یروشلم کی دیواروں پر نگہبانوں کو مستعدی سے ان کے جلال کی منادی کرنی چاہیے جب تک کہ وہ دنیا میں محمود نہ بن جائے۔ کیا یہ وہ نہیں جو آج ہمیں کرنا چاہیے؟ آئیں یسایہ باب 49 آیت 18 دیکھتے ہیں۔ باب 49 آیت 18 میں یہ لکھا ہے کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی، کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے، بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے۔ یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تیرے سب فرزند مل کر اکٹھے ہوتے اور تیرے پاس آتے ہیں۔ زبور نویس نے اس بات پر زور دیا کہ ہم دن بدن اور لمحہ بلمحہ خدا پر فخر کریں۔ تو پھر کیا صرف خدا باپ ہے؟ ہمارے پاس صرف خدا باپ ہی نہیں ہے بلکہ ہماری خدا ماں بھی ہیں۔ ہمیں باپ اور ماں پر فخر کرنا چاہیے۔ کتاب مقدس بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں خدا پر فخر کرنا چاہیے۔ آج اس سبت کے دن کے وسیلہ آئیں ہم باپ اور ماں پر فخر کریں جنہوں نے آسمان و زمین اور ان میں موجود سب چیزوں کو پیدا کیا۔ صیون کے تمام فرزندوں کے لیے یہ حقیقت کہ ہمارے خدا باپ ہیں اور یہ حقیقت کہ ہمارے پاس خدا ماں بھی ہیں سب سے اہم ترین سچائیاں ہیں۔ اگر تمام بنے نوع انسان جو نجات کی امید رکھتے ہیں روح اور دلہن کے پاس نہیں آتے تو وہ آب حیات حاصل نہیں کر سکتے۔ آب حیات کے بغیر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے تو وہ گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتے۔ گناہوں کی معافی کے بغیر وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ بس آپ اور میں واقعی مبارک لوگ ہیں۔ ہم باپ اور ماں کے فضل کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں سبت کا دن اور نیا عہد بخشا ہے۔ ہم باپ اور ماں کے اس فضل کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں سیون میں بلایا ہے جہاں ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ ہم اس پرمسرت خبر کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے پھیلاتے رہیں، تب معجزاتی لمحہ یقیناً مستقبل میں ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ ہمارے تمام اعمال اور ہمارا ایمان کتاب مقدس پر مبنی ہے، تاہم دنیا کی بنیاد کتاب مقدس پر نہیں ہے۔ لوگ اپنے ایمان کی بنیاد کتاب مقدس پر نہیں رکھتے۔ ان کے ایمان کا محور خدا کے کلام کے گرد نہیں ہے۔ یسوع نے کب کہا کہ اتوار کو عبادت کے دن کے طور پر منائیں؟ یہ سب خود سے بنایا گیا ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ آسمان میں خدا ہمارے کاموں کے موافق بدلہ دیں گے۔ بس اگر ہم اس زمین پر خاطر خواہ کوشش یا خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کریں تو ہم صرف تھوڑے کی ہی توقع کر سکتے ہیں۔ بس آج بھی ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے بہت کچھ جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبح کی دعائیں کرتے ہوئے یہ خیال اچانک میرے ذہن میں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ اس مقدس سبت کے دن کے وسیلہ آپ بھی اپنے دل کی گہرائی سے
باپ کو شکر اور جلال دیں گے۔ میں آج کا واز ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔